کہ کیوں بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک انسان کیوں جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی تو سزا کا ڈر ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی کہیں پر کام کر رہا ہے، اس کا باس یا اس کا جو مالک ہے وہ اس سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو میری نوکری چلی جائے گی، یا اور کوئی سزا کا اسے ڈر ہو سکتا ہے۔ پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ذاتی فائدہ ہوتا ہے کہ چلیں ایک چیز جو آپ بیچ رہے ہیں اس کی اصل قیمت جو ہے وہ 10 روپے ہے، لیکن اگر ساتھ تھوڑا جھوٹ ملا کر جو ہے وہ آدمی اس کو مہنگی بیچتا ہے، اگرچہ اس سے چیز تو بچ جاتی ہے، جیسے حدیث میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ اس سے چیز تو بک جائے گی لیکن اس سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے، یہ جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچتا ہے، مال بیچتا ہے، تو اس کا مال جب جو اس نے پیسہ کمایا وہ اس کے جب جسم کے اندر جائے گا تو وہ اس کو فرسٹریٹ کر دے گا، اس کو ایک عجیب طرح سے ایک بیماری اس کو لاحق، ایک عجیب طریقے سے ایک خود اعتمادی اس کے اندر سے اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو پاگل پن کی طرف لے جائے گا۔ اسی طرح جو جن معاشروں میں جھوٹ اپنی ایک جڑ جما لیتا ہے، وہاں بھی وہ معاشرے بھی اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس معاشرے میں عجب طرح کا دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، عجیب طریقے سے ایک بے چینی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ نفسیات کے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر مال ایک حرام طریقے سے کماتا ہے، کبھی اس کی اولاد اس کی فرما بردار نہیں ہوگی۔ یہ بہت سے جو ہیں بتایا گیا ہے، نفسیات کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے۔ پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے بھی کوئی انسان جھوٹ بول دیتا ہے، حالانکہ قرآن میں تو اس کا منع کیا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یا ایسی کیوں بات کی جو تم نے کی نہیں ہے لیکن کہتے رہو کہ ہاں جی میں نے یہ کیا ہے، میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا محدث ہوں، یہ چیزیں ہیں۔ عطا مولانا روم علیہ رحمہ کا ایک بڑا جاندار جملہ اس بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم پہلوان ہو اور تم 10 آدمیوں کو گرا سکتے ہو، پھر بھی یہ نہ کہو کہ میں 10 کو گرا سکتا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں 2 کو گرا سکتا ہوں۔ لیکن اگر تم نے جھوٹ بولا، تم میں صلاحیت یہ ہو کہ تم صرف 2 کو گرا سکتے ہو، لوگوں کو کہتے پھرے کہ میں 50 کو گرا دوں گا، 100 کو گرا دوں گا، اگر 50 تمہارے سامنے کسی دن آ گئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے انسان کو ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے۔ اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے خطرناک ہے، وہ ان کی عادت بن جاتی ہے کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ مکولی نے بھی یہی کہا ہے کہ جھوٹ اگر ایک بار بولا جائے تو وہ جھوٹ ہوتا ہے، جب 1000 بار بولیں گے تو وہی جھوٹ سچ محسوس ایسا لگتا ہے جیسے سچ ہے۔ جیسے ہمارے دور میں یہ سوشل میڈیا پر ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ اتنی بار بار دکھایا جا رہا ہوتا ہے اتنا مؤثر انداز سے کہ وہ ہمیں سچ جو ہے وہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات صرف میں آخری بات کر کے پھر جھوٹ صرف ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے بہت جو حدیث لیتے تھے اس میں بہت سی چیزیں جب دیکھتے تھے ان میں سے یہ بھی دیکھتے تھے کہ اس آدمی نے کہیں جھوٹا تو نہیں ہے، کہیں جو جس سے حدیث لیتے تھے۔ اس بارے میں امام بخاری کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ ترکستان سے مصر تک گئے ایک حدیث کے لیے، کہ انہیں پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی دوست ہیں جن کے کوئی صاحب ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے، حدیث وہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلے میں خود براہ راست ان سے حدیث سنوں گا اور اس کے بعد جو اپنی کتاب بخاری شریف میں اس میں اس کو نقل کروں گا۔ تو وہ امام بخاری ترکستان سے اس دور میں دیکھیں کہ جو ہے یہ دوسری ہجری میں، وہاں دوسری تیسری ہجری میں یہ وہاں سے چلے ہیں اور مصر تک آئے ہیں صرف ایک حدیث لینے کے لیے۔ اب وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی کے ہاتھ میں چارہ ہے، اس نے ایک دامن پھیلایا ہوا ہے، ایسے محسوس کر رہا ہے، اور گھوڑے کو بلا رہا ہے، ایسے محسوس کر رہا ہے کہ جیسے اس کے دامن میں چارہ ہے، لیکن جب گھوڑا اس کے پاس آیا تو اس نے ایسے پھینک دی اور جلدی سے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ امام بخاری نے جب یہ واقعہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ ایسا آدمی جو ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا پتہ یہ رسول اللہ کی حدیث میں بھی جھوٹ بول رہا ہو۔ تو وہ انہوں نے اتنی دور آنے کے باوجود وہیں سے دروازے سے ہی واپس چلے گئے۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ زنا کر سکتا ہے، حدیث میں بھی کہا گیا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک کر چوری کر سکتا ہے، لیکن جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ایک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ سچا ہے، مسلمان جب بولے تو پتہ چلے کہ ہاں یہ آدمی مسلمان صفت ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے۔ دیکھیں جو اس حدیث جو مکمل اگر آپ حدیث دیکھیں
تو اس میں بتایا گیا کہ جی منافق کی 3 علامات ہیں. جو سب سے پہلی بات ہے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق جو سب سے ایک برا ایک کیٹیگری ہے، یا تو ایک کافر ہے مسلمان ہے، اور اس سے بھی برا جو ہے وہ منافق ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جسے پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ قیامت والے دن ناپسندیدہ افراد ہوں گے وہ جھوٹے لوگ ہوں گے. ہاں جی. اب دیکھیں اگر آپ جھوٹ کو تھوڑا سا وسیع تناظر میں دیکھیں تو جو سب سے بڑے گناہ ہیں اسلام میں شرک، تو جھوٹ بھی ایک طرح سے شرک ہی ہے نا، کہ ایک آدمی جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ رہا ہے، بتا رہا ہے، تو مطلب کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ جو شرک ہے، جو جھوٹ بولنا ہے، یہ بھی دیکھیں اگر تھوڑا سا وسیع تناظر میں آپ دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کو ایک طرح سے جو شرک کے قریب قریب لے جانے والی چیز ہے. اور دیکھیں جب آپ ہمارے اسلاف کو دیکھتے ہیں جن لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، تو ان کی ساری زندگی میں آپ دیکھیں کبھی آپ کو جھوٹ کا دور دور تک نشان بھی نہیں ملے گا. اس حوالے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا ایک مشہور واقعہ سب نے سنا ہوا، سب نے پڑھا ہوا بھی ہے، کہ وہ جب جیلان سے ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ جب وہ پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے بغداد کی طرف، یعنی آج کے ایران سے عراق کی طرف، تو ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ پیسے دیے 40 جو دینار تھے سونے کے، اس کے کپڑے کے اندر سی دیے، اور کہا بیٹا جو بھی ہو تم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ جب گئے، وہ ہمدان کے بالکل ایران اور اس عراق کے بارڈر پر ایک شہر ہے ہمدان، وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک ڈاکو کے قافلے نے ان کو لوٹ لیا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کیا؟ ایک فقیر سا دیکھا انہوں نے کہ ایک فقیر سا بچہ ہے، تو کسی نے ایسے ڈاکو نے مذاق کے طور پر سے کہا کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے پاس 40 دینار ہیں. اس نے کہا اچھا فقیر بیٹا تمہارے پاس 40 دینار ہے، تمہارا تو حلیہ بتا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کہاں پر ہے 40 دینار؟ اس نے کہا جی میری ماں نے جو میرے کپڑے کے اندر والی طرف سی دیے ہیں. تو وہ اس کو پکڑ کر لے گیا اپنے سردار کے پاس، کہا کہ یہ دیکھیں یہ پورا واقعہ بتایا. تو سردار نے کہا کہ بیٹا اگر تم نہ بتاتے تو ہمیں تو ذری بات نہیں پتہ چلنا تھا، تو تم نے کیوں ایسا بتایا؟ تو انہوں نے کہا جی میری والدہ نے، جب میں پڑھنے کے لیے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے کہا بیٹا جو مرضی ہو جائے تم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. تو سردار رو پڑا. اس نے کہا دیکھو یار یہ چھوٹا سا بچہ اور اپنی ماں سے جو وعدہ کیا ہوا اس کے مخالف نہیں جا رہا، اور ہم اتنے بڑے ہو گئے جو ہم نے خدا سے وعدہ کیا ہوا ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں. خدا سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری بندگی کریں گے، ہمارا جو ایک جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ تیری عبادت ہوگا. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہم سے بہتر ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس بچے کے سامنے اپنے سارے جو گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ کے بعد نہ کبھی جھوٹ بولوں گا، نہ ہی یہ کبھی. روایت ہے نا کہ الصدق ینجی والکذب یحزی، جی بالکل، کہ جو سچ ہے وہ انسان کو نجات دلا دیتا ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ جو ہے وہ اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے. تو جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، وہ کون ہے، قطع نظر اس بات کے وہ سچ بولتے ہیں. مسلمانوں پر سب سے زیادہ فرض بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو مسلمانوں کی ذمہ داری کہ ایمان، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی جب یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جھوٹ بول لے، یہ ممکن نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ اس آدمی کے ایمان میں کہیں کمی ہے جو وہ ایمان لانے کے بعد پھر جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے جو وہ ہے تعلیم و تربیت، کہ بچوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیں جو مرضی ہوتا ہے آپ نے سچ بولنا ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود جو ہے اس کے بچوں کے لیے، کیونکہ بچے ہمیشہ بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ خود گھر میں ہیں، کوئی پوچھنے والا آیا کہ ابو کہاں پر ہیں، اور وہ کہتے نہیں بیٹا جا کر کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، تو وہ بچہ کہہ تو دے گا باہر جا کر، لیکن وہ خود بھی اسی راہ پر چلے گا. تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، پھر اسلامی تعلیمات ان کو بتائی جائیں. جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ایک عرض کیا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ، اسی طرح جو دوسرے ہمارے بزرگ شخصیات ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایسے بہت سے واقعات ہیں، یا دوسرے امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کے واقعات ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے زندگی بھر اپنے بچپن سے لے کر اور آخر تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کوشش کی جائے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے، اور اگر ان کی سے کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے، بجائے ان کو جو ہے ان کو مارنے کے، ان پر جو ان کو حوصلہ افزائی کی جائے. غلطی تو ظاہری بات ہے، انسان ہے تو غلطی تو کرے گا، انسان تو غلطی کا پتلا ہے. تو انہیں بتایا جائے کہ ہاں بیٹا دیکھو یہ غلطی کرو گے تو اس کا ہے، اور اگر آپ صحیح کام کریں گے تو یہ ہوگا. ہاں بچے کو غلطی کر لیتا تو بجائے یہ کہ اس پر کوئی سی طریقے کی اس کو پیار سے سمجھائیں، 1-2 بار آپ سمجھائیں گے تو جہاں تک میرا خیال ہے بچے جو ہیں وہ اس کا مثبت اثر لیں گے. بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب ایک میرے سامنے حدیث پاک ہے، وہ بھی ذرا اس حوالے سے آپ بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے
کہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں. پھر سوال کیا گیا کہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں. پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیا فرمائیں گے سر؟ دیکھیے بالکل یہ تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ مسلمان جو ہے، مسلمان جب کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں کلمہ دارہ اسلام میں داخل ہوتا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام نے منع کر دی ہیں وہ اب بالکل ہی ان سے دور ہو جائے گا. اور اسلام کا اور مسلمان ہونے کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آدمی سچ بولے گا، اور حتیٰ مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اچھا اس سے ایک دلچسپ میرے ایک ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی مذاق کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ وہ مذاق نہیں کرتے تھے، مذاق کرتے تھے لیکن مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے بڑی دلچسپ کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بوڑھی عورت، تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ عورت بڑی پریشان ہوئی کہ یا رسول اللہ، یہ وہ رونے لگ پڑی کہ یا رسول اللہ ہمارا میں کہاں جاؤں گی، میں نے کیا کیا، میں کیوں جو ہے جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے کہا دیکھو کوئی بھی بوڑھی عورت نہیں بلکہ ساری جو عورتیں وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گی. تو دیکھیں یہ مذاق بھی ہے ایک طرح سے، لیکن اس مذاق کے اندر بھی آپ دیکھیں جھوٹ کا عنصر نہیں ہے. ایک دو لفظ ہے نا، ایک مزاح ہے اور ایک مذاق ہے. تو مذاق تو بالکل منع کیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں مذاق یہ ہے کہ آپ کسی کو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی دوسرے کا تمسخر اڑا رہے ہیں، کسی دوسرے کو ذلیل کر کے لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، یا جھوٹی سچی واقعات جو ہیں وہ بیان کر کے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا اور مزہ یہی ہے کہ آپ بات سچی ہو اور دوسرے کے چہروں پر تبسم بھی آ جائے، دوسرے مسکرا بھی دیں، لیکن جو ہے وہ جھوٹ بھی نہ ہو. جیسے تھوڑی دیر پہلے عرض کر دی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو بھی کھجوریں کہیں سے آئیں تو جو بھی کھجور کھاتا وہ اس کی گٹھلی جو حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے، جو بھی کھاتے تو حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے. تو اب باقیوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، حضرت علی کے سامنے گٹھلیوں کا ڈھیر لگ گیا. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ تو لوگوں نے حضرت علی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ ساری تو ان کے سامنے پڑی تھی. تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پھر بھی گٹھلیوں کے بغیر کھائی ہیں، یہ دوسرے دوستوں گٹھلیاں سمیت کھا گئے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک مزاح بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مزاح بھی ہیں، لیکن کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کہیں جھوٹ کا عنصر شامل نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں آپ کے اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے جو ہے وہ ایک چہرے پر 12 بجے ہوں اور جہاں بھی جائے تو لوگ اس سے کیوں کہا جاتا ہے نا، جیسے شیخ سعدی کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ شہد بنیں گے تو لوگ آپ کو کھا جائیں گے، اگر آپ زہر بنیں گے تو لوگ آپ سے دور ہٹ جائیں گے. اس لیے شہد اور زہر کے درمیان میں رہیں کہ آپ کا جو ہے، اور اسلام بھی یہی ہے کہ فطرت دین ہے، یعنی افراط و تفرید کے درمیان، نہ ہی بہت آپ کے چہرے پر ہر ٹائم 12 بجے ہوں کہ کوئی آپ کے نزدیک ہی نہ آئے، کوئی بات پوچھنے سے بھی ڈرنے، کوئی اگر آپ استاد ہیں تو آپ کا شاگرد آپ سے کوئی سوال کرنے سے بھی ڈرے، ایسا بھی نہ ہو. اسی لیے ابن خلدون نے جو مقدمہ میں جو اساتذہ کو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک بہت انہوں نے نصیحت یہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی طالب علم کو آپ بالکل بھی اپنے سے اتنا ڈر اس کو نہ دے کہ وہ بیچارہ آپ سے کوئی سوال ہی نہ پوچھ سکے. جب وہ آپ سے سوال ہی نہیں پوچھ سکے گا تو وہ بیچارہ نئی چیزیں کہاں سے سیکھے گا. تو اس لیے ابن خلدون نے اس اپنے دور میں 1377 میں جب وہ یہ ابن خلدون مقدمہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے اس ٹائم کہا تھا کہ اگر ایسا کرنے سے طلباء کی ذہنی صلاحیت ختم ہو جائے گی. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو جس شعبے میں بھی ہیں کہ بالکل اتنے میٹھے بھی نہ ہوں اور اتنے جو کڑوے بھی نہ ہوں، بلکہ افراط و تفرید کے درمیان رہیں.